اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم صلوات اختتام مجلس پہ کیونکہ زیارات برآمد ہوتی ہیں میں دعا نہیں کروا پاتا، ایک تمام حاضرین سے درخواست کروں گا کہ اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے، مؤمنین کی حفاظت کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے، علامہ طالب جوہری صاحب کافی سخت علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے، اپنے اپنے مریضوں کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حضرات گرامی، مقام ولایت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کرتا رہا ہوں اور سلسلہ مجالس جاری ہے۔ میں نے قرآن کی ساتھ کا انتخاب کیا تھا، بے شک تمہارے ولی اللہ اور اللہ کا رسول اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ولایت جناب امیر علیہ السلام کی ہے، شرائط ولایت کو پیش کر رہے تھے، اللہ کی ولایت کو پیش کیا، رسول خدا کی ولایت کو، جناب امیر کی، کہ اللہ کن شرائط کے تحت ولایت عطا کرتا ہے، کیا شرائط ضروری ہیں اپنے بندوں میں انتخاب کریں۔ میں نے کل عرض کیا تھا ہم اپنا بھی نمائندہ انتخاب کرتے ہیں تو کچھ شرائط دیکھتے ہیں، اور اگر خالق نمائندہ بھیج رہا ہو تو کتنی شرائط ملحوظ خاطر ہوں گی۔ علم کا معیار کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، صفات کیا ہونے چاہیے، کمالات کیا ہونے چاہیے۔ تو علم میں ہم کہتے ہیں کہ گریجویٹ ہو، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، علم لدنی کا مالک ہو۔ ہمارا نمائندہ گریجویٹ ہونا چاہیے نا، تو اس کا نمائندہ کیسا ہو؟ توجہ ہے مجمع کی؟ اس کا نمائندہ علم لدنی کا مالک ہو، کردار کیسا ہو؟ وہ خود خدا کہے گا عصمت کبریٰ پہ فائز ہے۔ اور کمالات کیا کیا ہوں کا سخاوت اس میں ہونی چاہیے، شجاعت اس میں ہونی چاہیے، اور صداقت اس میں ہونی چاہیے۔ تو آج مجھے صداقت کو پیش کرنا ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ صداقت کا دعویٰ
بہت سے مسلمانوں نے بھی کر رکھا ہے، بہت سی شخصیات سے متعلق. تو مجھے آج پیش کرنا ہے کہ صداقت کیا معیار ہے اس کا اور کیوں ضروری ہے، اللہ نے سچوں ہی کا انتخاب کیوں کیا ہے، اور قرآن بار بار کیوں کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ توبہ کے اندر بھی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اے ایمان والو، سب سے مخاطب ہی نہیں ہے اللہ، صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے. اور کہتا ہے کہ اے ایمان والو متقی بن جاؤ. اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے، ہر مومن متقی نہیں ہے، لیکن ہر متقی مومن ہے، ہر متقی مومن ہوتا ہے. تو مولا یہاں پہ عزیزان گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مؤمنوں متقی بن جاؤ. اس کا مطلب ہے ایمان سے اگلا مرحلہ تقوی کا ہے جسے حاصل کیا جا سکتا ہے. میں اب تیزی سے گزرتا جاؤں گا، آپ جانتے ہیں کہ وقت کی میرے پاس یہاں پہ قلت ہوتی ہے، تو اب میں تفصیل نہیں دوں گا آپ کو، بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا. خاص طور سے سنتے رہیے گا، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں اس بات کو، بزرگ بھی توجہ کریں گے. مومن کے لیے شرط یہ ہے مومن متقی بنے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اے مومنو متقی بنو. اس کا مطلب ہے متقی بنا جا سکتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سچے بن جاؤ. کچھ تو پہنچ گئے ہیں. کونوا مع الصادقین، لیکن صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صداقت کا معیار بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو کوئی ویسا بن بھی نہیں سکتا، ساتھ تو ہو سکتے ہو. روک کے ایک اور جملہ پیش کر دوں. تو عزیزان گرامی یہ کچھ ایسی صداقت کا معیار ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس معیار پہ کوئی بھی جا نہیں سکتا، بن نہیں، تم صادق بن نہیں سکتے، لیکن صادقین کے ساتھ ہو سکتے ہو. ساتھ ہونے میں اور بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کچھ کو گمان یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں تو ہم ایسے بن سکتے ہیں. ایک اور میں جملہ کہتا چلوں تو حبیب خدا نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، ساتھ ہے. مجمع کی توجہ ہو تو میں ایک اور نقطہ پیش کر رہا ہوں. جناب امیر کے متعلق حبیب خدا فرما رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، پاس نہیں ہے. پاس ہونے میں، ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے. میں ایک اور بات رو کے کہہ رہا ہوں، دیکھیں پاس تو ہم سب کے ہے قرآن، لیکن ساتھ نہیں ہے. ساتھ اس کے ہوتا ہے جس کے کردار کی تائید کرے. اب میں بہت تیزی سے، میں نے کہا وضاحت کا وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہاں ایک اور جملہ، ایک اور حدیث کو پیش کر دوں. علی مع الحق، الحق مع علی، وعلی مع الحق. یہاں دونوں طرف سے حبیب خدا کی حدیث ہے، علی مع الحق والحق مع علی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر بدل بھی دیا جائے تب بھی صحیح ہے. نہیں، جیسا حبیب خدا کہیں ویسا ہی حدیث کو دہراؤ. اگر رد و بدل ہو سکتا ہے تو پیغمبر خود ہی کہہ دیتے، لیکن حبیب خدا نے فرمایا علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے. والحق مع علی، حدیث کی ابتدا بھی علی ہے، انتہا بھی علی ہے. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ اعرف الحق کا تعرف اہلہ، حق کو پہچان لو، حق والے پہچانے جائیں گے. اور حبیب خدا کہہ رہے ہیں کہ علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. پہلا جملہ کہ علی حق کے ساتھ ہے، کہ نہیں نہیں نہیں، حق علی کے ساتھ ہے. اور یہ حدیث کیونکہ اہل سنت یہیں تک پیش کرتے ہیں، ہمارے بہت سے شیعوں کا عادت ہو گئی ممبروں سے یہیں تک پیش کرنے لگے ہیں. نہیں، آدھی حدیث کبھی نہ پڑھیں، اگلا حدیث کا حصہ ضرور پڑھیں. اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگارہ تو حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے. اس نقطے کی طرف دوبارہ توجہ فرمائیے گا. میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، حدیث نبوی کا ترجمہ اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر فرما رہے ہیں
علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پروردگارہ تو حق کا رخ ادھر موڑ دے جہاں علی موڑے. تو میں پیش کروں گا کہ حبیب خدا کیا فرما رہے ہیں، پروردگارہ تو حق کو اتنا ادب سکھا دے وہ علی کی پیروی کرے، جس کی حق پیروی کرے وہ علی ہے. عزیزان گرامی، یہ بہت باریکیاں ہیں نکات کے اندر جن کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب صداقت شرط ہے اور کچھ ایسے صدیق ہیں. میں کہیں کوئی بھی کسی اور طرف نہیں جا رہا ہوں، میں جو لفظ پیش کر رہا ہوں اس پہ غور سے سنیے گا. تو بلکہ اب میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر اسی کے ساتھ ساتھ اگر چلتے رہیں گے تو میں یقین مانے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آج کی مجلس کے اختتام پہ آپ کے لیے ایک نیا نتیجہ ضرور پہنچے گا. آج کی اس مجلس کا تبرک میری طرف سے یہی جملہ ہوگا جو میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. صداقت ذہن میں رکھیے گا، سچائی. اب دیکھیں پوری بحث ہے آیا مباہلہ اگر ذہنوں میں آ گئی ہو، ندبنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی مستورات کو لائیں گے تم اپنی مستورات کو لاؤ. ترجمہ میں احترام سے کر رہا ہوں. ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لاؤ، پھر ہم مباہلہ کریں گے. وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کریں گے، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کریں گے. آج تک بحث ہے یہ کون سے جھوٹے ہیں جن پہ خدا کی لعنت ہے؟ یہ کون سے جھوٹے ہیں جن پہ خدا کی لعنت ہے؟ ایک بہت بڑے بزرگ عالم اب زندہ نہیں ہیں تو وہ کہتے تھے کہ بھی کسی نے پوچھا کہ مولانا میں کاروبار کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، دکان پہ بیٹھتا ہوں، سارا دن کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کرنا ہی پڑتا ہے، جائز نہیں ہے. کبھی یہ جو آپ نے پڑھی ہے مجلس کی لعنت ہوگی جھوٹوں پہ، تو کہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں؟ کہ نہیں، دیکھو جھوٹ گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں کوئی بھی شیعہ جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن وہ جو لعنت کا مستحق بنتا ہے وہ کون سا جھوٹ ہے؟ اگر پہنچ جائیں یہ جو لعنت کا مستحق بنتا ہے وہ کون سا جھوٹ ہے؟ کہاں کہ انسان جھوٹ بولے لعنت کا مستحق نہیں بنتا، گنہگار ہوتا ہے اور گنہگار نہ بنیے گا. خاص طور سے نوجوانوں سے پیش کروں گا جھوٹ کی عادت نہ بنائیں. لیکن یہ کون سا جھوٹ ہے جو لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے؟ کہ وہ جھوٹ جو انسان کو حق کے مقابلے میں لے آئے. بہت پیارا انداز سنو. وہ جھوٹ جو حق کے مقابلے میں لیا، جب انسان جھوٹ بول کے حق کے مقابلے میں آ رہا ہو تو وہ لعنت کا مستحق بنا دیتا. میں نے آیت پڑھی ہے، مستحق تلاش کرتے جائیے گا جو حق کے مقابلے میں آ جائے، جو حق کے مقابلے میں. میں پورا سینہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی. جہاں کب کوئی حق کے مقابلے میں آ جائے اور اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سچا ہے، میدان مباہلہ دیکھ لیں. پیغمبر کے گھر میں کمی نہیں ہے. بھائی لے پالک بہت سے بیٹے تھے لیکن پھر بھی صرف حسن و حسین کو لے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جھوٹوں پہ لعنت ہونے والی ہے اگر پہنچ جائیں. ایک اور جملہ کہوں گا یہاں پہ روکے. تو جانے گرامی، تمام فضائل اہل بیت میں، تمام فضائل اہل بیت میں سب نے کوشش کی ہے ہم شامل ہو جائیں. سب نے کوشش کی کہ ہم شامل ہو جائیں. کچھ نے کہا پیسے دے کے ہم شامل ہو جائیں، کسی سے کہا کہ بھی ہمارے متعلق حدیث کہہ دینا. پیغمبر اسلام نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے. اور انہوں نے چاہا کہ ہم بھی شامل ہو جائیں. کہ کسی کو دیواریں بنا دینا، کسی کو چھت، کسی کو پرنالا. نہیں، کمالات اہل بیت کے اتنے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے میں شامل ہو جاؤں. سنتے رہیں گے نا، آگے بڑھتا جاؤں. حبیب خدا نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. زیادہ تیز تو نہیں چل رہا. کہ میری مثال کشتی نوح کی مانند ہے. من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. جو بھی کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے تخلف کیا، مخالف ہوا، وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. غرق وہوا. تو اب پیغمبر اسلام نے کہا بھئی جو بھی میرے اہل بیت کے ساتھ آ جائے گا وہی نجات پائے گا. تو وہاں پہ ایک حدیث کر دی گئی، کہا کہ اصحابی کا نجوم،
میرے صحابہ کی مانند جو ہے وہ ستاروں جیسی ہے کہ کشتی نوح جو ہے وہ کیونکہ چاروں طرف اب خشکی تو رہی نہیں تھی، پانی بھر گیا تھا، تو وہ ستاروں کو دیکھ کے ہدایت پاتے تھے. بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس بھی ستارے کی طرف جاؤ گے تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، پورا تو نہ کہلوائیں گے آپ حضرات؟ تو موڈ میں تم لگ رہا ہے کہ آپ پورے اس موڈ میں بیٹھے ہوئے کہ میں پورا پڑھ دوں آپ کے ساتھ. اب ہر جگہ تمام فضائل اہل بیت، وقت نہیں ہے میرے پاس، تمام فضائل اہل بیت میں کوشش کی گئی کہ اوروں کو شامل کر دیا جائے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ پنجتن سے متعلق آئے تھے، پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی، کالے رنگ کی. صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر، کالے رنگ کی. اگر کالا رنگ بدعت ہوتا، کالا کپڑا بدعت ہوتا، پیغمبر استعمال نہ کرتے. کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور ایک مرتبہ کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے عام ہیں. لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا گوشت. پتہ نہیں ہے یا نہیں. چادر اڑھانے کے بعد کہا تو سب نے جو اطراف میں دیکھا ہم بھی آ جائیں. حبیب خدا نے کہا انتی علی الخیر، اے ام سلمہ آپ خیر پہ ہیں، اہل بیت میں نہیں. رضی اللہ اور ہیں، علیہ السلام اور ہیں. سن رہے ہیں، بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. حبیب خدا نے فرمایا کہا کہ اے ام سلمہ انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں لیکن یہ اہل بیت ہیں. تو یہاں پہ کوئی نہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ ایک ایک موضوع، ایک ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کا میرا موضوع ہے. میں اشارے کرتے میں صداقت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پوری تمہید باندھ رہا ہوں، میرے جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. یہ تمام فضائل اہل بیت میں سب نے شامل ہونے کی کوشش کی. چادر میں آ جائیں تو ان کی وجہ سے ہم بھی شاید علیہ السلام بن جائیں. لیکن واحد میدان ہے، میدان مباہلہ، جہاں کوئی جانے پہ تیار نہیں ہے. نہیں پہنچا سکا بھئی. ہر آیت میں سب نے شامل ہونے کی کوشش کی، ہم بھی شریک ہو جائیں، ہم بھی آ جائیں. احادیث پیغمبر نے کہیں کہ ہم بھی شامل ہو جائیں. لیکن واحد آیت ہے، آیت مباہلہ، جہاں کوئی نہیں آ رہا. آیت میں گنجائش ہے، پیغمبر کے گھر میں گنجائش ہے. نساء جمع ہے تو گھر میں تو بڑی گنجائش تھی، نوزواج موجود تھی. لیکن پھر بھی کہنے کہ نہیں صرف سیدہ جائیں گی، تو بھی گنجائش تو بہت ہے، آیت میں گنجائش ہے. میں بہت سوچا کرتا تھا کہ حتیٰ امام فخر الدین رازی سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں بھائیوں کے، سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں. امام فخر الدین رازی کہا جاتا ہے امام المشککین، انہوں نے لقب دیا، ہم نے نہیں دیا. یہ تشکیک اور شک ڈالنے والوں کے امام، ان کو کہا جاتا ہے امام فخر الدین. کسی اہل بیت کی آیت میں انہوں نے گنجائش نہیں رکھی کہ کسی اور کو شامل نہ کیا. یہ اہل بیت، ہاں اہل بیت کے لیے بھی ہے لیکن اوروں کے لیے بھی ہے. جیسے آیت تطہیر سے متعلق انہوں نے کہا اس میں 7 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ پنجتن سے متعلق انہوں نے کہا، ایک قول یہ ہے پنجتن سے متعلق، ایک قول یہ ہے ازواج سے متعلق، ایک یہ قول ہے کہ اس میں صحابہ بھی شامل ہے، ایک یہ قول ہے پوری امت ہی آل محمد ہے. انہیں کوئی بتانا بھول گیا کہ بھائی یہ عربی کا آل ہے، انگلش کا آل نہیں ہے. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، میں بہت پیارے انداز سے سن رہا ہوں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے متعلق اتنی آیات ہیں، تمام جناب امیر سے متعلق. خود اہل سنت کے علماء نے، حافظ رجب برسی نے پوری کتاب لکھی ہے کہ 500 سے زیادہ آیات صرف علی کی شان میں ہیں. لیکن بڑے بڑے علماء نے ہر آیت میں، ہر حدیث میں گنجائش نکالی ہے سوائے اس آیہ مباہلہ کے. حتیٰ امام فخر الدین رازی نے لکھا، وہ کہتے ہیں یہ آیہ مباہلہ واحد آیت ہے جو صرف پنجتن کے لیے، اس میں کوئی نہیں ہے، چھٹا کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، گنجائش بھی نہیں ہے. بھئی آیت میں تو گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، گیا ہی کوئی نہیں. ساتھ میں حبیب خدا کے بس یہی گئے تھے. جب آیت جیسے جیسے نازل ہوتی گئی
ویسے پیسے پیغمبر خود ہی ترتیب بناتے کہ کہا ند ابنانا تو حسن حسین کو لیا، نسانا جناب سیدہ، انفسنا علی اگر ہوں کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو میں سوچا کرتا تھا یہ اب سب جگہ گنجائش ہے، تمام آیات میں گنجائش آ گئی، تمام حدیث میں، تو اس میں بھی گنجائش نکال لیتے ہیں۔ لیکن پھر میں نے دیکھا آخر میں ایک لفظ ہے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ۔ توجہ فرما رہے ہیں آیت کے آخر میں الفاظ اتنے سخت ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ حق کے مقابلے میں آ جائے تو لعنت مستحق خود بخود تلاش کر لیتی ہے اگر بات پہنچ جائے۔ خدا کی قسم الفاظ یہی ہیں، علماء نے یہی لکھا ہے کہ حدیث میں سب کچھ یہی آیا کہ لعنت واحد چیز ہے جو کبھی ضائع نہیں جاتی، لعنت واحد چیز ہے جو کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر کوئی غلط آدمی پہ لعنت بھیج دے نا تو پلٹ کے واپس آ جاتی ہے، جس نے لعنت بھیجی اسی پہ آ جاتی ہے، ضائع نہیں جاتی۔ جب ایک مرتبہ کہہ دیا لعنت تو پھر ضائع نہیں ہوگی، مستحق تلاش کر لیتی ہے۔ تو آیت کے الفاظ، اس کا جو انداز ہے وہ ایسا تھا کوئی انکار کر نہیں سکتا تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ بھائی اب یہ مباہلہ کو اگر 2 جملے پیش کر، وقت نہیں ہے، کل اس کو مکمل کروں گا موضوع کو، صداقت کو کل انشاءاللہ اب آج جاری رکھوں گا اور کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ صداقت ہی کو پیش کر دوں اگر کہیں تو۔ اب میں مباہلہ کے چند الفاظ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حبیب خدا نے ایک مرتبہ رات میں، دیکھیں کن کے ساتھ بحث ہو رہی تھی؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ عیسائی اس زمانے میں بھی بہت بڑی تعداد میں تھے، آگئے مدینے پیغمبر اسلام سے کٹ حجتی کرنے لگے۔ کٹ حجتی تو اب وہ جو اردو دا ہمارے سارے بیٹھے وہ تو پہنچ گئے ہیں، بچوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج کل اردو اتنی باریکیوں سے پڑھائی نہیں جا رہی جیسی پڑھانے کے جانی چاہیے۔ بہرحال تو اب کٹ حجتی بار بار پیغمبر دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہیں مانتے، کٹ حجتی کر رہے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم دے دیا گیا پھر بھی بار بار دلیل مانگتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے اب ختم ہو گیا بحث مباحثے کا، اب مباہلہ کر لو، مباحثہ نہیں ہوگا۔ تو حبیب خدا نے کہا بس بھئی اب مباہلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لفظ مباہلہ غلط ہے، مباہلہ ہے، اب تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو لفظ مباہلہ ہے باب مفاعلہ، مقاتلہ سے۔ ایک مرتبہ حبیب خدا نے کہا 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول خدا مباہلہ کرنا ہے تو آج ہی کر لیں، کہ نہیں حکم پروردگار یہی ہے 3 دن روزے رکھوں گا، پھر خود بتاؤں گا کون کون جائے گا۔ ہر میدان میں جو جانے کے لیے تیار تھے، جنگ میں بھی جاتے تھے کہ مال غنیمت ملے گا، مباہلہ میں سب چھپ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا۔ ارے لعنت پڑنے والی ہے، زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ اب جو کبھی بھی کسی بت کو سجدہ کرتا رہا تھا چھپ رہا تھا۔ جہاں کہیں بھی بت پرستی رہی ہو، اس جملے کو اگر تھوڑا سا اور اب میں کہہ رہا ہوں شاید تشنا رہ گیا یہ نقطہ کہ سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ ہے شرک، جو خدا نہیں اسے کہہ رہے ہیں خدا ہے۔ تھوڑی سی اور باریکی میں اس کو مجبور ہوں، مباہلہ سے پہلے 2 جملے کہے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ ہمارے تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، سوائے ایک علی بن ابی طالب کے، وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں کرم اللہ وجہہ، نہیں پہنچا سکا۔ علی بن ابی طالب کے وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، بھائیوں کا نظریہ ہے، احترام کرتے ہیں ان کا نظریہ۔ ہر ایک انسان کو اختیار ہے اپنا نظریہ قائم کرنے کی، ہمارے پاس بھی اپنے نظریے کی عقیدے کی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہوگی، ہم احترام کرتے ہیں۔ میرے بہت سے اہل سنت برادران موجود ہیں، تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، لیکن علی نہیں، رضی اللہ عنہ نہیں ہے، وہ ہیں کرم اللہ وجہہ۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ مجمع کی توجہ، تو بھائیوں کا نظریہ یہ کہ وہ ہیں کرم اللہ وجہہ۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ کیا کرم کیا؟ کہ اعلان رسالت سے پہلے
سارے صحابہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، کیونکہ ابھی اللہ کے رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا سوائے علی کے۔ اللہ نے ان کے چہرے پہ یہ کرم کیا کہ ان کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ بیٹا پانی توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نکلا۔ تو سب نے لکھا کہ جناب امیر علیہ السلام کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت کون ہے؟ بھئی ایک ایسے ہیں تو باقی بھی مصداق ایسے ہی تلاش کیجئے گا۔ تو اب صداقت کے لیے شرط یہ ہے کہ کہیں پہ بھی زندگی میں شرک نہ رہا ہو۔ تو حبیب خدا نے کہا 3 دن روزے رکھے پھر میں اعلان کروں گا۔ رات میں صبح مباہلہ ہے 24 ذی الحجہ، رات میں جناب سلمان آ گئے، کہا یا رسول اللہ کل مباہلہ میں کس کس کو لے جائیں گے؟ اور کوئی پوچھ نہیں رہا۔ اب سمجھ میں آیا منا اہل البیت کیسے بنتا ہے کوئی؟ اگر پہنچ جائیں، اگر منا اہل البیت کیسے کوئی بنتا ہے؟ تو جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کس کس کو لے جا رہے ہیں؟ کہا سلمان میرے ساتھ علی جائیں گے، سیدہ جائیں گی، حسن اور حسین، بس ہم جائیں گے۔ کہا بس یا رسول اللہ یہی جاننا چاہتا تھا۔ یا رسول اللہ مباہلہ کس مقام پہ ہوگا؟ کہا مدینے سے باہر اس مقام پہ۔ آج وہاں پہ ایک سفید رنگ کی مسجد ہے جس کا پہلے نام تھا مسجد مباہلہ، اب نام بدل لیا گیا ہے، مجھے بحث نہیں، پتہ نہیں کس کس کو چھپانا چاہ رہے ہیں، نہ جانے اس نام سے کیا تکلیف ہے۔ تو وہاں مسجد مباہلہ، جناب سلمان وہاں گئے، عیسائی جمع ہونا شروع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں بے انتہا عیسائیوں کا مجمع مدینے سے باہر جمع ہونے لگا۔ رات میں رک جاؤ، صبح مباہلہ، کیونکہ محمد نے وقت یہی دیا۔ کہا یا رسول خدا ایسا وقت کیوں دیا؟ نہ رات ہے نہ دن۔ توجہ، نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا پوری تفصیل سے جو میں سارا تحقیق کر کے لایا ہوں۔ کہ نہ رات ہو نہ دن ہو، فجر کے بعد کا وقت ہو طلوع آفتاب سے پہلے، فجر کے بعد ہو طلوع آفتاب سے پہلے۔ کہا اس وقت میں مباہلہ کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا رات میں اس لیے نہیں جا رہا تاکہ وہ پہچان سکے کون کون آیا، اور دن اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ سیدہ ساتھ ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سیدہ ساتھ ہے، دن میں اس لیے نہیں جا رہا۔ تو کہا آپ ایک مرتبہ سلمان اس مقام پہ مباہلہ کروں گا۔ اب سارے عیسائی رات میں جمع ہو گئے، یہاں پہ سرور کائنات نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سب نے لکھا ہے کہ امام حسن کی انگلی کو تھاما جبکہ 4 برس کے، امام حسین کو گود میں لیا جبکہ 3 برس کے، یعنی دونوں چلنے پھرنے لائق ہیں۔ پھر بھی جناب سید الشہداء کو گود میں لے کے بتا رہے ہیں جس کے رسالت ناز اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو دونوں نواسوں کو ساتھ لیا، جناب سیدہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے میری پشت پہ، اور جناب امیر سے کہا کہ سب سے وہ علی جو ہر مقابلے میں سب سے آگے ہیں، میدان مباہلہ میں سب سے پیچھے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج عصمت ساتھ ہے۔ اگر میں جملے کو پیش کروں، مرکز میں جناب سیدہ ہیں، مرکز میں جناب سیدہ، رسالت جہاں جہاں رسالت کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم آتے تھے، اور ولایت کے قدم انہیں چھپاتے تھے۔ مرکز میں چل کے جناب سیدہ بتا رہی تھی رسالت سے امامت کے راستے واسطے کا نام سیدہ۔ توجہ ہے جانے کی رہا ہے، اس واسطے اور رابطے کا نام سیدہ ہے۔ انگریزی کی اصطلاح ہے، جب انگریز کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، جگسو ہے، ایک پزل ہوتا ہے، جب کوئی چیزیں مل نہ رہی ہوں کا، یہ ہے سب ایک ہی، اسے کیسے جوڑا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں کوئی مسنگ لنک ہے، اگر پہنچا پاؤں، وہ کہتے ہیں کوئی مسنگ لنک ہے جو نہیں مل رہا۔ رسالت سے امامت کے مسنگ لنک کا نام فاطمہ ہے۔ یہ صرف تشیع بتا سکتا ہے،
یہ صرف شیعہ بتا سکتے ہیں، اس رابطے اور واسطے کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ عزیزان گرامی، میں باریکیوں کو پیش کرتا ہوں، بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں۔ جناب سلمان گئے، عیسائی سارے جمع ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، رات میں گئے، خیمہ نصب کیا جناب سلمان نے، اور ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا دیا۔ لوگ پوچھنے لگے سلمان یہ سرخ قالین کیا ہے؟ کہا کونین کی بطول آنے والی، میں نے سرخ رنگ کا قالین بچھا دیا، بی بی کے قدم آنے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ پوری دنیا میں عیسائیوں نے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ کہاں سے شروع کیا؟ ارے وہ مباہلہ میں آئے تھے، دیکھ کے گئے، جو بغیر مباہلہ کیا جیت لیں ان کے لیے سرخ قالین بچھایا جاتا، وہیں سے انہوں نے سیکھا احترام دینا ہو تو سرخ قالین بچھاؤ۔ عیسائیوں نے سیکھ لیا، مسلمان آج تک پریشان ہے، پنجتن کون ہے؟ عزیزان گرامی، یہ خاتون جنت مرکز ہے۔ تکمیل کر دوں موضوع کو، چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، حبیب خدا چلے، اور جب چلے تو ایک مرتبہ پورا کا پورا نظام ایسا تھا کہ سب لوگ دیکھ رہے تھے پیغمبر کیسے جائیں گے۔ پنجتن جا رہے ہیں، سب نے لکھا ہے کہ جیسے ہی عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے 4 سب سے بڑے جو پادری تھے، اسقف اعظم تھے، آرچ بشپ تھے، جو بھی اصطلاح استعمال کر لیجئے، ان 4 نے دور سے آتا دیکھا کہ حبیب خدا کے ساتھ کچھ ہستیاں آ رہی ہیں۔ تو ان میں سے ایک پادری نے کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ بلند کر کے پہاڑ سے کہا نا اپنی جگہ سے ہل جا تو پہاڑ حرکت میں آ جائے گا۔ دوسرے نے کہا میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں، اس کا نام عاقب تھا، کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے مباہلے میں لعنت کر دی تو قیامت تک کے لیے کوئی عیسائی نہیں ملے گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کی نفرین ہم پہ آئی تو قیامت تک کے لیے سارے عیسائی مسخ ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں جملے پہنچے کہ نہیں۔ اب وہاں پہ انہوں نے جانوروں کے نام بھی بتائے، نجس العین جانوروں کے نام بتایا کہ ان کی شکلوں میں مسخ ہو جائیں گے، کہ ان کی شکلوں میں تبدیل ہو جائیں گے اگر انہوں نے نفرین کر دی۔ تو اب سب نے فیصلہ کیا، جیسے ہی پہنچے۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں اس وقت برطانیہ کے اندر بہت سے مذہبی چینل شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں بہت سے چینلوں کے اوپر بحث آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے بار بار ارے اس میں کمال کیا ہے پنجتن کا، عیسائیوں نے مباہلہ کیا ہی نہیں، مباہلہ ہوتا تو دیکھا جاتا۔ پتہ نہیں کس کی طرف ہے، ان کی طرف ہے، ہماری طرف ہے۔ کہتے ہیں مباہلہ تو ہوا ہی نہیں، یہ بار بار آیا مباہلہ، یہ مجالس ہماری چل رہی تھی تو اس میں انہوں نے ایک اعتراض بھیجا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے موقع دیجیے، میں جواب بھی دوں گا، توجہ ہے۔ وہ کہنے لگے بھئی مباہلہ تو ہوا ہی نہیں، مباہلہ میں گئے تھے پنجتن، مباہلہ نہیں ہوا تھا، لعنت کی ہی نہیں، ویسے ہی جیت کے واپس آ گئے۔ یعنی انہیں بغیر کچھ نفرین ہوئی، کچھ نہیں ہوا، پھر بھی فتح برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات واضح ہے، پیغمبر اللہ نے جب کہا نا کہ ایسی ہستیوں کو لے کے جائیں کہ تمام عیسائی جمع ہوں، ان سب کے مقابلے میں ایسے جائیں کہ اگر نفرین کریں تو وہ ختم ہو جائیں۔ ایک بات ماننی پڑے گی، اللہ کے رسول بس انہی کو لے کے گئے تھے، انہی کو لے کے گئے تھے، علی فاطمہ حسن حسین کو لے کے گئے، کوئی اور ایسا بزرگ تھا نہیں کہ جو اس لائق ہوتا اسے میدان میں لے جاتے۔ ایک بات واضح ہو گئی، میں کل موضوع کو مکمل کروں گا۔ عزیزان گرامی، جو میدان مباہلہ میں گئے تھے وہی صدیق اکبر تھے، وہی صدیق کبریٰ تھے۔ اگر اور ہوتے تو ان کو بھی لے جایا جاتا۔ یہ آیت بتا رہی ہے، شخصیات واضح ہو جاتی ہیں۔ میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں تفصیل کے لیے، میں اس کو مکمل کروں گا صداقت کو کل، لیکن آج 2 جملے سن لیجئے۔ جناب حبیب خدا کی ایک حدیث کو العمدہ سے پیش کر رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائے تکمیل کروں گا۔ 7 محرم کی شب بھی آ گئی ہے، عشر محرم پروردگار کا بڑا فضل و کرم رہا کہ بڑے پرسکون انداز سے گزر رہا ہے اور سب لوگ سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، الفاظ ہیں حبیب خدا کے، الصدیقون ثلاثہ، صدیق 3 ہیں۔ کہ پہلے حزقیل جنہوں نے جناب موسیٰ کے لیے فرعون کے خلاف گواہی دی، دوسرے حبیب نجار، سورہ یاسین میں ہے
کہ جب انبیاء کو بھیجا جناب عیسیٰ نے، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، تو بہت تیزی سے شہر کے دوسرے کنارے سے ایک مرد آیا، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا خبردار انبیاء کو مت مارنا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو ان کا نام تھا حضرت حبیب، نجار بڑے ہی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ پوری بستی نے اٹھا کے انہیں کنویں میں ڈال دیا، پتھر مار مار کے شہید کر دیا۔ سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ نے آج تک وہ جگہ جنت والوں کے لیے چمکتی ہے کہ ان کی اس جس کنویں کو بند کیا تھا جہاں پہ انہیں شہید کیا تھا، وہ آج بھی جنت کا نظارہ ہے آسمان والوں کے لیے۔ جب بھی آسمان والے دیکھتے ہیں کہ پروردگارہ اتنی چمک زمین کے اندر کا، یہاں میرا حبیب ہے، حبیب نجار ہیں۔ ترکی کے اندر انطاکیہ، وہ آج مقام موجود ہے، سورہ یاسین میں ذکر ہے۔ تو جناب حبیب نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش کہ میری قوم دیکھ لیتی اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے، یہ اتنا انبیاء پہ ظلم نہ کرتے، انہیں شہید کر رہے ہیں۔ تو حبیب خدا نے فرمایا الصدیقون ثلاثہ، 3 صدیق ہیں، پہلے حزقیل، دوسرے حبیب نجار کا، تیسرے علی ابن ابی طالب وہو الصدیق الاکبر، اور وہ صدیق اکبر ہیں۔ کہا کہ کیوں یا رسول خدا؟ کہا کہ سب سے بڑے صدیق علی، جو کسی صادق نبی کی تصدیق کرے وہی صدیق ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ باریکی میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور مقامات پہ بھی موجود ہے کہ خود جناب امیر نے کہا انا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم ولا یقولہ بعد الا الکذاب، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میرے علاوہ جو بھی کہے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو اس لیے القاب ویسے ہی رہنے چاہیے۔ اسلام میں القاب بھی چرانے کی اجازت نہیں ہے، جس کا جو لقب ہے اسی کے ساتھ باقی رہنا چاہیے۔ تو حبیب خدا خاتم النبیین ہیں علی، جناب امیر المؤمنین کے بہت سے القاب ہیں۔ عزیزان گرامی، سننا چاہیں گے میں مکمل کر لوں اس کی دلیل؟ اس کو سب کے سب اب کل میں نے کیونکہ مکمل نہیں کیا موضوع، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تکمیل کر سکوں، مجھے اس کے لیے اتنا ہی وقت چاہیے جتنا میں نے آج ابھی آپ کے سامنے صرف کیا۔ تو اس موضوع کو تشنا چھوڑ کے آج کل کے لیے، اب جو آج آئے ہیں وہ کل لازماً اس موضوع کو سن لیجئے گا تاکہ میں مکمل کر سکوں، اور جو تشنہ کی باقی رہ گئی ہے صداقت سے متعلق میں اس کو کل مکمل کروں گا۔ عزیزان گرامی، صداقت ایک ایسی صفت ہے کہ رسول اسلام مشرکین و کفار کے درمیان بھی صادق و امین معروف ہے۔ پیغمبر کی 2 زندگیاں، مکی زندگی اور مدنی زندگی، سب خاص طور سے سنیں، نوجوان خاص طور سے، مکی زندگی، مدنی زندگی۔ مدینے میں مسلمانوں کے درمیان رہ رہے تھے، مکے میں مشرکین و کفار کے درمیان، کفار و مشرکین کے درمیان بھی پیغمبر صادق و امین معروف تھے۔ وہ افراد جو کہتے ہیں نا کافر سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، بتا دیجئے گا نہیں، پیغمبر کی سیرت بتا رہی ہے، کفار و مشرکین کے درمیان بھی رہو تو صادق رہو، امین رہو۔ اس جملے پہ جیسی داد آنی چاہیے تھی نہیں آئی ہے۔ ایک اور جملہ سن لیجئے باپ، چوتھے امام فرماتے ہیں اگر میرے بابا کا قاتل یعنی شمر، میرے بابا کا قاتل اگر شمر بھی میرے پاس وہ خنجر جس سے اس نے میرے بابا کا قتل کیا تھا میرے پاس امانت رکھوا جائے تو میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، کیونکہ ہم خائن نہیں ہیں، ان کا کردار اور ہے۔ یہ کیوں دے رہے ہیں اتنی بڑی مثال؟ تاکہ امت سمجھ جائے صداقت و امانت ہر ایک کے لیے شرط ہے۔ کسی کی دولت میں، کسی کے مال میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ کی اجازت نہیں۔ عزیزان گرامی، کردار اتنا بلند ہو، کوئی بھی آدمی کہے یہ بچہ لازماً شیعہ بچہ ہوگا، اس کا کردار بتا رہا ہے یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ صداقت، ادب، کردار، امانت، یہ ہمارے بچوں کے اندر ایسی صفات ہوں، کمالات ہوں کہ ہر آدمی دیکھ کے کہے ہاں اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہوتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ 2-4 جملے اور سنیں گے، میں اس سے پہلے مسائل پیش کروں۔ عزیزان گرامی، آپ نے کبھی غور کیا کہ جناب قاسم ابن حسن صرف 13.5 برس کے ہیں؟ جب کسی نے پوچھا نا کوفے میں دشمنان اہل بیت سے، قاتلان سید الشہداء سے، ان ملونوں سے پوچھا کہ تم کیسے دل والے ہو، ان میں زیادہ تر جو سر آ رہے ہیں وہ تو بچوں کے آ رہے ہیں، تم نے بچوں کو بھی اس طرح سے ذبح کیا، گلے کاٹ دیے؟ تو تھے تو وہ ملعون، لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی ایسا نہیں تھا جو بھاگنے پہ تیار ہو۔
ہم راستہ دیتے بھی تھے نا تو بچہ بھاگتا نہیں تھا، فرار نہیں کرتا تھا، ڈٹا رہتا تھا۔ کہ حسین نے نہ جانے کیا کر دیا تھا، بچوں کے دل ایسے تھے، تربیت حسین ابن علی کا کوئی بچہ بھی، عزیزان گرامی اہل بیت کا کوئی دشمن کہیں نہیں دکھا سکتا کہ اہل بیت کا کوئی بچہ بھی میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ کہ یہ بچے بھی بھاگتے نہیں تھے۔ بعض قاتلوں نے یہاں تک جملے کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچے بھی جب حملہ کرتے تھے تو ایک بچہ اپنے آپ کو پوری فوج پہ ایسے گراتا تھا جیسے بچہ پہاڑ ہے۔ کہ ایسی تربیت تھی ان بچوں کی کہ ہمیں لڑتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا یہ حیدر کرار کا خون ہے، اثر بتا رہا تھا۔ ابھی میں فضائل میں بھی پیش کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں بہت سے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اہل بیت کے تو فضائل بھی ایسے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب قاسم ابن حسن کم سن تھے، شب عاشور، آج تو 7 محرم بھی گزر گئی نا، آپ تو کچھ دیر میں پانی پی لیں گے، کوئی پیاسا تو نہیں رہ جائے گا۔ میں نے تو دیکھا یہاں جگہ جگہ سبیلیں لگی ہیں، صرف شیعہ محلوں میں نہیں، کہیں چلے جائیں مومنین نے ہر جگہ شربت کی سبیل لگا رکھی ہے۔ ہائے شہدائے کربلا، خود تو پیاسے چلے گئے اور سب سے زیادہ پانی شربت انہی کے نام پہ پلایا جا رہا ہے۔ بھئی آج ایک عجیب و غریب شب ہے، جب یہ دن آ جاتے ہیں نا تو میری کیفیت خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پورے سال وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ان دنوں میں ہو جاتی ہے۔ آج ایک مظلوم باپ کے، مظلوم بیٹے کے مصائب ہیں۔ آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جناب قاسم کس ہستی کا نام ہے؟ اور وہ ایک جملہ پیش کروں، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا۔ جب زہر دیا نا تو سب سے پہلا کام جانتے ہیں کیا کیا امام حسن مجتبیٰ نے؟ امام حسین سے کہا بھیا مجھے تشت لا دو، سینے میں بہت تکلیف ہے۔ جب تشت لائے نا تو کلیجے کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ امام حسن مجتبیٰ اتنے کریم تھے کہ تمام روایات میں ہے کہ سب سے پہلا جملہ امام حسین سے کہا بھیا یہ تشت چھپا دو۔ تو ایک زوجہ نے سوال کیا کہ مولا تشت کیوں چھپا دیا جائے؟ کہا پتہ نہیں ابھی میری بہنیں آنے والی ہیں، زینب و ام کلثوم برداشت نہیں کر سکیں گی کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ اتنے کریم ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ امام حسین نے کیا کیا؟ بھائی کو سہارا دیا کہ بھیا آپ لیٹ جائیے، سینے میں تکلیف ہے نا۔ تو روایت کے الفاظ ہے جب امام حسین نے بھائی کو لٹایا، میں نے ایک روایت میں دیکھا کہ 1.5 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا اور فوراً بابا کے سینے پہ لیٹ گیا، نام قاسم بتایا۔ جیسے ہی بچہ سینے پہ لیٹا نا تو امام حسن نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ جناب قاسم کی والدہ نے کہا بیٹا قاسم بابا کے سینے سے اتر آؤ، بابا کے سینے میں بہت درد ہے۔ اب بچے کو تو بتا نہیں سکتی کہ زہر دے دیا گیا ہے۔ کہا بیٹا بابا کے سینے سے اتر آؤ، بابا کو زہر دے دیا گیا۔ جب اترنے لگے نا تو جناب امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ فروا رہنے دو قاسم کو، مجھے میرا بیٹا بہت یاد آئے گا۔ مجھے نہیں معلوم امام حسن مجتبیٰ کیا یاد کر کر کے رو رہے تھے، شاید میدان کربلا کا کوئی پہل یاد آ رہا ہو، شاید کوئی ایسا لحظہ ہو جہاں کوئی بچہ گھوڑے سے گر رہا ہو۔ اجرکم اللہ، اولاد والے بیٹھے ہیں، میں سخت جملے نہیں کہوں گا، کل رات بھی بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، مجھے معاف کر دیجئے گا، آج بھی زیارت برآمد ہونی ہے۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب ام فروا شب عاشور بالوں کو سوار کے کہہ رہی تھی بیٹا قاسم آپ کے بابا نے وصیت کی تھی جب میرا بھائی حسین کربلا جائے میرے قاسم کو ضرور بھیجنا، یہ میری نمائندگی کرے گا۔ جناب قاسم بہت خوبصورت تھے،
آج پوری دنیا میں آپ چلے جائیں نا تو جناب قاسم کے جتنے بھی لوگ ہاتھ سے تصور سے بناتے ہیں بہت خوبصورت، کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ خاندان اہل بیت میں سب سے خوبصورت، ان کی شبیہ جناب قاسم تھے۔ تو جناب فروا نے کہا بیٹا آپ کے بابا نے کہا تھا میرے بیٹے کو ضرور کربلا لے کے جائیے گا، بھیج دیجیے۔ اے فروا خود نہ جا سکو تو ضرور بھیج دینا۔ کہا قاسم میں بیوہ ہوں پھر بھی صرف اس لیے آئی ہوں کربلا تاکہ امام حسن مجتبیٰ کی وصیت پہ عمل کر سکوں، کہیں وصیت کی مخالفت نہ ہو۔ عجیب و غریب الفاظ ہے نا۔ کہا بیٹا کل آپ اپنے بابا کی نمائندگی میں جائیے گا۔ جناب قاسم شب عاشور ہے، امام حسین کے ساتھ سب بیٹھے ہیں، امام حسین فہرست سنا رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں الفاظ آ گئے ہوں گے۔ ابھی جناب قاسم کا نام نہیں لیا تھا، جناب قاسم بلند ہوئے، کہا چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ آپ نے سوال کیا کیف الموت عندک، اے میرے لخت جگر قاسم آپ موت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بچوں کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے نا، کہا مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے موت اگر میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ جناب سید الشہداء نے پیار کیا، پیشانی کے درمیان ایک جملہ کہا آپ ہی کا نہیں علی اصغر کا نام بھی شہداء میں ہے، غیرت حسنی تھی۔ ایک مرتبہ تڑپ اٹھے جناب قاسم، کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ برداشت نہیں کر سکے۔ کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں ہاتھوں پہ لے کے قاسم میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا، بس بھئی آخر جملے 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، سب میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے شب عاشور چلیے گا میدان کربلا۔ ایک خیمہ نصب ہے جہاں بڑی شدت کی پیاس ہے، اشقیاء نے محاصرہ کر رکھا ہے لیکن سارے انبیاء کی ارواح موجود ہے، سب دیکھ رہے ہیں اور حبیب خدا سے بار بار کہتے ہیں اے حبیب خدا آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، فرشتے موجود ہیں، انبیاء کی ارواح موجود ہیں۔ ایک مرتبہ دن شروع ہوا، نہ جانے کس نے اللہ اکبر کہا، کچھ ہی دیر میں شہادتیں شروع ہو گئیں۔ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، آپ نے دیکھا ہے بیوہ خواتین کو بڑی حسرت ہوتی ہے میرے بچے کو کوئی نہ مارے۔ پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پایا یا نہیں۔ بیوہ خواتین کو اولاد سے بڑی محبت کیوں؟ باپ کی تو شفقت مل نہیں رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نا بیوہ خواتین برداشت نہیں کرتی۔ میری طرف دیکھیے گا، روایت کے الفاظ ہے شام غریبہ میں جب پہلا تماچا لگا تھا نا کسی یتیمہ بچی کو، تو جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا تھا، بی بی میری بیٹی کو بچا لیں۔ جناب زینب نے بس ایک ہی جملہ کہا ہوگا، رباب مجھے مت دیکھو، میرا عباس نہیں رہا۔ پتہ نہیں برداشت کر پائیں آپ کے نہیں۔ بس بے روایت کے الفاظ ہیں، ظہر کے قریب کا وقت ہے، ایک بیوہ خاتون نے جناب زینب سے کہا بی بی یہ مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کی قاسم کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا ہاں قاسم ہی کی آواز ہے۔ جناب فروا نے فوراً خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا ایک 13.5 برس کا بچہ اپنے پیشانی کو گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھ کے رو رہا ہے، خیمے کے باہر ایک شہزادہ رو رہا ہے۔ جناب فروا نے کہا بیٹا کیا بات ہے قاسم، ایسے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا اماں میں جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں مجھے اجازت دے۔ چچا کہتے ہیں نہیں تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، قاسم میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا، میں جب بھی بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ کہا اماں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ جناب قاسم کی والدہ نے ایک مرتبہ کہا بیٹا آپ کے والد نے آخری وقت میں کہا تھا کہ جب بھی قاسم پہ بہت برا وقت آئے نا تو میں نے ایک تعویذ باندھا ہے، قاسم سے کہیے گا تعویذ کھول کے دیکھ لیں اس میں حل لکھا ہے۔ جناب قاسم نے ایک مرتبہ تعویذ کھولا، جب پڑھا امام حسن مجتبیٰ کی تحریر تھی، جانتے تحریر میں کیا لکھا تھا؟ یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم،
اذا وجدت عمک الحسین، جب آپ اپنے چچا حسین کو کیسا پائیں؟ غریباً مظلوماً وحیداً عطشاناً، اے میرے لخت جگر قاسم، جب آپ اپنے چچا کو غربت کے عالم میں دیکھیں، مظلومیت میں دیکھیں، تنے تنہا دیکھیں، پیاسا دیکھیں، تو اے قاسم اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہ کیجئے گا۔ قاسم اپنے چچا پہ اپنی جان قربان کر دیجئے گا۔ جناب قاسم نے آنسو صاف کیے، خوشی خوشی اٹھے، تحریر لے کے آئے گا، چچا اب آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ چچا دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا ہے۔ روضۃ الشہداء میں مرحوم کاشی کہتے ہیں امام حسین نے بھائی کی تحریر لی، تحریر کو پڑھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، مدینے کا رخ کیا، کہا ہائے میرے بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا، جب میں تنہا رہ گیا میرا بھائی نے یاد رکھا۔ ایک مرتبہ تڑپنے لگے سید الشہداء، بہت روئے۔ اس کے بعد جانتے ہیں کیا کیا؟ اپنی دونوں باہوں کو جناب قاسم کے گلے میں ڈالا۔ جناب قاسم کم سن ہیں، انہوں نے بھی اپنی باہیں چچا کے گلے میں ڈالیں۔ مرحوم کاشی کہتے ہیں، محمد کاظم سبتی نے اپنی کتاب میں لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ اتنا بلند آواز سے روئے، فغشیہ علیہما، دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایک سوال کروں، جب کوئی بے ہوش ہو جائے اس کے چہرے پہ پانی ڈالا جاتا ہے، جب پانی نہ ہو اجرکم اللہ۔ بس 2 منٹ، بس پہ زیارت برآمد ہونے والی ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ چلیں گے میرے ساتھ کچھ دیر میدان کربلا میں چلیں۔ اجازت ملی جناب قاسم کو، سید الشہداء نے کہا عباس تمام جتنے بھی زرہ ہیں لے آؤ۔ پتہ نہیں کیسے یہ جملے پڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ اگر تیر لگے تو زرہ پہ رک جائے، لوہے کی زرہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی تلوار کا وار کرے زرہ پہ رک جائے، کوئی گرز مارے زرہ پہ رک جائے، اور اگر کوئی گھوڑے سے گرے تو جب گھوڑے پاؤں رکھے تو لوہے کی وجہ سے زرہ سے پاؤں سینے پہ نہ لگے۔ جتنی زرہ پہناتے تھے پوری نہیں آ رہی تھی جناب قاسم کو، کیوں؟ جناب قاسم کم سن تھے، زرہ مرد کے لیے ہوتی ہے، ساری زرہ بڑی تھی۔ جناب قاسم نے کہا چچا زرہ کی ضرورت نہیں، مجھے ویسے بھیج دیں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے گود میں لیا، جناب قاسم کو سوار کرایا گھوڑے پہ۔ آخری جملے سنیں گے، سب میری طرف دیکھیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم سوار ہو، حملہ کیا، کم سن تھے، بہت خوبصورت تھے، یہاں تک کہ اہل سنت کے راویوں نے لکھا، حمید بن مسلم کہتا دیکھا، سب کہنے لگے رہے یہ 14ویں کا چاند کہاں سے آ گیا، اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ کہا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، نام تھا ازرق۔ ازرق نے ایک مرتبہ دیکھا، کہا کہ ہاں میرے 3 جوان بیٹے ہیں، پہلے بیٹے سے کہا جا کے اسے قتل کر کے آ۔ جب بیٹا گیا جناب قاسم نے کہا یا علی مدد، ایک مرتبہ سر قلم کر دیا، اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، پھر ایک مرتبہ کہا کہ اس کا مقابلہ میں خود کروں گا۔ لشکر سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود مقابلے میں جاؤں گا۔ سید الشہداء نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا وہ 1000 کا 1 شمار ہوتا ہے، میرا قاسم بڑا کم سن ہے، پروردگارا قاسم پہ رحم فرما۔ جناب قاسم نے تلوار کھینچی، جس لگا کے سر میں ماری، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب وہ گرا نا، عمر سعد نے کہا فوج سے کہو حملہ کرے۔ ساری فوج آگے بڑھی، کسی نے جناب قاسم کی پشت میں گرز مارا، سر میں گرز لگا۔ جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے۔ میں نے تمام کر دیا، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے سنا نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہے، جناب قاسم پشت سے، گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آئے۔ جناب سید الشہداء نے ایسے حملہ کیا جیسے عقاب شکار پہ آتا ہے، ساری فوج کو بھگانا شروع کیا، لیکن جب فوج بھاگ رہی تھی نا، ایک لاشا زمین پہ پڑا تھا، گھوڑے دوڑنے لگے،
در خیمہ پہ ایک ماں کھڑی ہے، ماں بار بار کہتی ہے بی بی میرا 13 برس کا جوان ہے، یہ حسین کاندھے پہ گچھڑی سی کیسی لا رہے ہیں؟ علماء کہتے ہیں جیسے ایک مالی زمین پہ چادر بچھا کے پھول جمع کرتا ہے، سید الشہداء نے ہاتھوں کو